بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، ابھی آپ تمام حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے سورہ حشر کا تیسرا رکوع تلاوت کیا گیا، جو الحمدللہ بغور آپ نے سنا۔ یہ سورہ حشر بڑی معروف سورہ ہے، اور خاص کر کے اس کا جو تیسرا رکوع ہے بھرپور وحدانیت سے پر ہے، تر ہے، اور تقریباً ہر مساجد میں گاہے گاہے ائمہ حضرات اس کو تلاوت کرتے ہیں نماز، اور واقعی میں جس کی قرأت بہت شاندار ہو اللہ کے فضل سے، اس سے یہ رکوع سنے تو دل ایک دم سرشار ہو جاتا ہے، توحید میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ سورہ الحشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر ہم سب پر بڑا کرم کیا۔ سورہ حشر کے معنی ہم دیکھیں تو حشر کے معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور جو انتشار ہے اس سے ایک مجمع کی طرف اس کو ایک شکل دی، یہ حشر کے معنی ہے۔ اور اس میں الف لام لگ گیا، معرب باللام، تو یہ اس میں خاص بن گیا ہے۔ سورہ حشر کو الحشر سب، تو الحشر کے معنی ہوئے کہ وہ ایک دن جس میں سب کو جمع کیا جائے۔ حشر کے معنی جمع کرنا، مگر الحشر کے معنی ہو جائیں گے کہ وہ ایک دن جس میں تمام کائنات کے جتنے بھی انس و جن ہیں وہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جو بھی پہلا آدمی آیا ہوگا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کا جو آخری آدمی ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور وہ بھی رخصت ہو جائے گا،
تو کتنا ہی ہم پروگرام فٹ کر لیں کمپیوٹر میں، کیلکولیٹر میں، یا جو بھی اعلیٰ ڈیوائس بنے یا بنتا ہے، اس میں یہ فگر آ ہی نہیں سکتا ہے کہ اول آفرینش سے لے کر انتہائی آفرینش تک جتنے بھی اشخاص پیدا ہوئے ہیں، مرد و زن اور جن، اس کی تعداد انسان کے کاؤنٹنگ کے باہر ہے۔ تو اتنے سب آدمی ایک جگہ پر جمع ہوں گے۔ آج ہم کو کسی کو بلانا پڑتا ہے کوئی آندولن کے لیے، کوئی جلوس و جلسے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی کیپیسٹی کے گراؤنڈ ہے، میدان ہے، بہت زیادہ ہو گیا تو ایک کرو، اس سے زیادہ آدمیوں کو کہاں جمع کریں۔ اور جب بھی کوئی مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر یہ جو اتنے لوگ جمع ہیں، ایسے ہی جمع ہو گئے کیا سر؟ کوئی اپنا کام دھندہ چھوڑ کے آیا، کوئی اپنی مصروفیات چھوڑ کے آیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آیا، اپنے نوکری دھندے کو چھوڑ کر آیا، تو آخر کسی مقصد سے تو یہاں آیا ہوا، اور وہ مقصد ہے تعلق باللہ، کہ یہاں پر مجھ کو ملا کر آپ جتنے بھی سب ہیں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی صحیح ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس مہینے۔ تو سب نے اپنی چھوٹی بڑی جو بھی قربانیاں تھیں وہ دے دی، اور ایک مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمع ہونے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، تو وہ الحشر جو ہوگا اس میں اس کائنات میں جتنے بھی جن و انس ہے، مرد و زن ہے، وہ سب اکٹھا ہوں گے ایک جگہ پر، اور جس کو کہتے ہیں میدان حشر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے لوگ آخر کس کام کے لیے جمع ہوں گے، اور کوئی وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں تو ہر آدمی اپنی مرضی سے آیا ہوا ہے، اور بہت سے آدمی آنا چاہتے تھے مگر ان کی مجبوری کچھ ایسی آ گئی ہوگی جس کی بنا پر وہ نہیں آئے، تو وہ اپنے مرضی سے نہیں آئے۔ مگر الحشر کے دن کسی کی مرضی چلنے والی نہیں، یہ فرق ہے۔ وہاں صرف مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ فَإِنَّمَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس ایک زور کی جھڑکی ہوگی، ڈانٹ ہوگی، اور سب کے سب میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ تو وہاں پر سب کو چار اور ناچار، خوشی سے یا مجبوری سے، سب کو آنا ہے، اور سب اس میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع آخر کائے کے لیے ہوں گے؟ تو آج تو انسان سب سمجھنے لگ گیا ہے کہ یہاں ہم چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو وہاں تو رب قدیر نے بڑا مقصد رکھا ہے، اور وہ ہے یوم الحشر، فیصلے کا دن۔ سب کو وہاں جمع ہونا، اور اللہ تعالیٰ کر دے گا جمع۔ اب سب جمع ہوں گے تو وہ ایک ہی دن ہوگا، ایک دن۔ کیا ہوگا؟ وہ ایک دن ہوگا، اور ایک دن میں اتنی کائنات میں انسان اور جن ہے، مرد و زن، سب کے فیصلے چکا دیے جائیں گے ایک دن۔ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ نہیں چلے گی، ایک دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور وہ ایک دن ہمارے دنیا کے حساب سے کتنا ہوگا؟ 50,000 برس کا ایک دن۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ہم اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی صاحب ہم کو ایک دن بولے کہ یہاں پر کھڑے ہو جائے، 24 گھنٹے والا دن، تو ایک جگہ پر اگر کھڑا ہو جائے آدمی تو حالت کیا ہوگی؟ ایک دن کوئی کھڑا رہ سکتا ہے بھائی؟ کوئی ٹیڑھا ہوگا، باکا ہوگا، بیٹھ جائے گا، لیٹ جائے گا، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کے پیٹ میں درد، کسی کے سر میں درد، کسی کو بھوک لگے گی،
किसी को प्यास लगेगी। 24 घंटा अगर हम बोले कि भाई धूप में खड़ा हो जा, और वो भी राजस्थान की रेगिस्तान की धूप में खड़ा हो जा, तो अंदाज़ा करे आदमी खड़ा हो सकता है? भाई चिल्लाएगा कि पानी, खाना, सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं मिल रही, शुगर पानी की चीज़ें नहीं मिल रही, पान नहीं मिल रहा है। आदमी की ये कैफियत होगी। और अगर उस 24 घंटे वाले दिन में खड़ा रहने को कहा जाए और ये कहा जाए दूर से कि ये पानी को चिल्ला रहे हो, कोई बोलेगा भाई 500 रुपया गिलास पानी दूंगा, तो भी लोग बोलेंगे भाई सस्ता है, ला, जिसके पास पैसा है ले लेंगे। तो हम अंदाज़ा लगाए, बड़े गौर व फिक्र की बात बताओ कि यहाँ एक दिन में हालत ये हो जाए और वहाँ 50,000 का साल का ये एक दिन होगा, तो वहाँ सबको खड़े होना। जब तक आदमी अपना हिसाब न दे ले, वो अपनी जगह से हट नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स अपने पसीने में डूबा हो। हम यहाँ प्रैक्टिकल खड़े होकर देख ले धूप में, तो हमको पसीना निकलता है कि नहीं? तो ये 50,000 साल का जो एक दिन होगा और वहाँ पर कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये, और वहाँ फरिश्ते हैं जाने नहीं देंगे, मुंह तोड़ देंगे कोई जाएगा। अल्लाह की इजाज़त होगी वही उस साये में जा सकता। कोई ज़बरदस्ती जा सकता है क्या? नहीं, ये वसीला है भाई, मैं ये फलाने मिनिस्टर का आदमी हूँ, मेरे को जाने दो। मुंह तोड़ देगा फरिश्ता, उधर खड़ा रहा, हिल नहीं सकता आदमी। मजाक की बात नहीं है, बहुत गौर व फिक्र का मुकाम है। अल हश्र है ये सूरे। तो जब सब खड़े होंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं और मेरे माँ बाप, हम सब और हम सब के माँ बाप कुर्बान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमारी जाने क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। आपकी मोहब्बत हमारी जानों से बढ़कर होना चाहिए। तो आपने फरमाया कि आदमी अपने पसीने में डूबा हो, और जो जितना गुनाहगार होगा उसका उतना पसीना हो। कोई टखने तक, तो कोई पिंडली तक, तो कोई घुटने तक, तो कोई कमर तक, तो कोई पेट तक, तो कोई नाफ तक, तो कोई सीने तक, कोई कांधे तक, कोई गर्दन तक, कोई ठूड़ी तक, कोई होठ तक, कोई नाक तक, कोई आँख तक, कोई पेशानी तक, और कोई बाल तक, और कोई सराबो अंदर। अल्लाह हम सबको उस हौलनाक दिन से बचाए, उस सख्ती वाले दिन से बचाए। है अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें बचा ले। हमारे माँ बाप को बचा ले जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। है अल्लाह, हमारे माँ बाप चले गए और जिनके हैं और जाने वाले हैं, उन सब पर, हम सब पर तू रहम फरमा। इस बात को जहन में रखते हुए इस सूरे का खुलासा समात फरमा। उमा तौफीक इल्ला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स देखे कि क्या उसने आगे भेजा है, लिग़द फॉर टुमारो, कल के लिए। इतने प्यारे अल्फाजों में और सादा और सीधे अल्फाजों में अल्लाह ताला ने समझाया। आप एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा खुद कर लें, बड़े आसानी से कर लोगे इंशाअल्लाह। थोड़ी सी भी अरबी सीखोगे तो आराम से कर लोगे, मगर एक एक लफ्ज़ इतना पुरमाने है कि हम डूब जाए इसमें तो इसका मज़ा ही कुछ और आए।
دیکھیے یہاں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس کائنات میں سبھی نے ایمان نہیں لایا ہے، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے، سب کی امتوں میں دیکھیں، ہم تاریخ سے ہم دیکھیں، حدیثوں میں دیکھیں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں، ہے نا، مفسرین کے اقوال میں دیکھیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب کی امت میں کافر ہے اور مومن ہے، منافق ہے اور بدعتی اور مشرک ہے، یہ سب رسولوں کے یہاں ملے گا، ٹھیک بات ہے۔ اب تو اتنی کائنات میں سبھی مومن نہیں ہیں اور سبھی کافر بھی نہیں ہیں، مگر جب بھی آپ ریشو دیکھیں گے، تناسب، تو کافر زیادہ ملیں گے آپ کو، مومن کم ملیں گے۔ نوح علیہ السلام 950 برس کام کرتے رہے، تو روایات میں آتا ہے کہ 9 آدمی ایمان لائے، اور روایت کو دیکھے تو کہیں 81 آدمی ایمان لائے۔ 950 برس کی محنت اور آدمی کتنے؟ 81۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر زیادہ رہے۔ ایسے ہی سب رسولوں کے یہاں، اور کہیں کہیں پر تو رسولوں کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں، کسی کے ساتھ ایک ہے، کسی کے ساتھ 2 ہے، اور کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو ہمیشہ کافروں کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور کافروں ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرے گا، اور شیطان سے اور پتھروں سے جو ایندھن ہے۔ اب اس میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بچانا چاہتا ہے؟ وہ کافر تو جانے ہی والے جہنم میں، اب ان کا ذکر کیا ہے؟ بذریعہ قرآن ان کا ذکر کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اب کس کو بچانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، ہم نے ایمان لایا ہے نا، ہم کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد بھی خطرہ ہے نا، بہت سے لوگ چلے جائیں گے۔ تو اب یہ جو اسیٹ ہے، سرمایہ ہے ایمان والوں کا، ان کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے۔ وہ تو گئے، وہ سب گون کیسے؟ تو ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں، ایک باپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے اور کتنا بچاتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ گھر کے باہر نہیں جانا، بری سنگت میں نہیں بیٹھنا، بچاتے ہیں نا اپنے اولاد کو۔ ایک مرغی کو دیکھو آپ، بڑا سبق لینے کی چیز ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسا پر سمیٹ کے بچاتی ہے چیل سے کہ اچک نہیں لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے ایمان والے سے، کتنے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایمان دیا۔ اللہ مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ کر، اور ایمان پہ ہم سب کو اٹھا، ہمارے ماں باپ، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کافروں کو نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، منافقوں کو نہیں، بدعتیوں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، ایمان جو لائے ان سے یہ تقاضا ہے۔ اب جب ایمان لایا ہے آدمی نے تو وہ تو ڈر کے ہی لایا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے نا جنت کی، اس لیے تو ایمان لایا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایمان کا معاملہ کہاں تک ہے؟ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا نا، ہم سب کے سامنے آنے والا ہے، اور جو جا چکے ان کے سامنے آ چکا ہے موت کا فرشتہ، وہاں تک ایمان کو سنبھالنا ہے، اور یہ انسان کے بس میں نہیں، اللہ ہی سنبھالے تو سنبھل سکتا ہے۔ اسی لیے تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پر کر۔ ساری زندگی اگر مسلمان رہے اور آخر ٹائم پہ معاذ اللہ کوئی ارتداد کی طرف لوٹ گیا، مرتد ہو گیا، تو گیا نا بھائی،
تو یہ ہے وہ بات باریکی دیکھیے آپ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں. ہم نے ڈر کے ایمان لایا ہے تو اب ڈر کے ایمان کو سنبھالتے رہو، یہ وہ تقاضا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا محتسب بنا دیا، چیکر بنا دیا کہ انسان اب تیرے اعمال تجھ کو خود چیک کرنا. تیرے اعمال چیک کرنے کے لیے اللہ نہیں آئے گا. تیرے اعمال چیک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. تیرے اعمال چیک کرنے کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے. تو آخر چیک کون کرے گا؟ ہر آدمی اپنا عمل خود چیک کرے. اس کو خود محتسب بنا دیا کہ احتساب خود کر لو. وہ تو سب جب مرنے کے بعد سب وہ لکھا جا رہا ہے، چیک کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں جلد یہ سب گواہی دیں گے. وہاں کیا چیک کرنے کا ہے؟ فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں، چیک آؤٹ نہیں کرنے کا ہے. سب لکھا جا چکا ہے نا. یہاں پر انسان کو کتنی پیاری آیت ہے اور کتنا بہترین فصیح و بلیغ اور مفصل قرآن پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ، اور دیکھنا چاہیے نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو، ما قدمت، کہ کیا بھیجا ہے آگے، لغد، کل کے لیے. یہ دنیا کیا ہے بھائی؟ آج ہے، ٹوڈے ہے نا. یہ آج ہے دنیا. اور اس کے بعد جیسے مریں گے تو قبر کیا ہوگی؟ اب وہاں سے سلسلہ شروع ہے کل کا، قبر کے بعد حشر. تو یہ دنیا آج ہے. اور عقل مند آدمی کیا کرتا ہے کہ کل کی سوچتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی آپ کا بینک بیلنس کیا ہے؟ بولا یار 1000 کروڑ میں نے جمع کر لی. اور آج تو 1000 کروڑ کوئی چیز نہیں ہے. ٹی وی پہ فگر سنو، کس نے 7000 کروڑ کا گھوٹالہ کیا، کس نے 5000. تو 1000 کروڑ تو کچھ بھی نہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی آپ کا بینک بیلنس کیا ہے؟ تو اس نے بولا 1000 کروڑ. بولا 1000 کروڑ کائے کے لیے جمع کیا؟ بولے کل کے لیے. کیا بولتا ہے وہ؟ کل کے لیے. یار کل میں میرے بال بچے یہ وہ بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ تو کل کے لیے. نے کہا بہت ٹھیک بات ہے. اور بولے پھر وہ کل کے بعد مرے گا کہ نہیں؟ بولے ہاں. تو پھر وہاں کے لیے وہ سکتے میں آ گیا. یار یہ کیسا سوال ہے اور برابر سوال ہے. تو بولے یار وہاں کے لیے کیا؟ تو بولے یہ تو میں جس کو کل سمجھ رہا ہوں تو یہ آج ہی ہے. اس نے کہا کہ یہ کل نہیں ہے تیرا. تو آج کے لیے 1000 کروڑ جمع کر کے رکھا ہے، کل کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ بولا بے وقوف. عقل مند آدمی وہ ہے کہ تجھ کو دنیا میں 100 سال رہنا ہے، 1000 کروڑ جمع کیا، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے 10 روپیہ بھی نہیں بھیجا. بولا بھائی میری تو بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر تو سمجھا یار. بولا ایسا ہوگا مرنے کے بعد یہ وہ. بولے اب کیا کروں؟ تو یہ 1000 کروڑ کو اللہ کی راہ میں لگا، اور یہ سب جیسا قرآن پاک بتاتا ہے ایسے عمل کر، تو تیرا یہ سب ٹرانسفر اکاؤنٹ ہو جائے گا. یہ سب اکاؤنٹ ادھر چلا جائے گا. اور وہ کل ہے، وہ کل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خود اپنا عمل دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ابھی ہم لوگ کی پگار ہے 5000. بجٹ لگا، اب تو مہنگائی میں 5000 پورے ہی نہیں پڑ رہے. پھر بھی کیا ہوتا تھا، آدمی کاٹ کسر کر کے یہ وہ کہ یار آگے بچے بڑے ہونے والے، شادی بیاہ ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، کام ہے، تو یار 100 روپیہ 200 روپیہ ہر ماہ الگ جمع کرو تو کچھ پونجی جمع ہو جائے گی. تو آدمی سٹور کرتا ہے، جمع کرتا ہے. تو اسی طرح سے اعمال ہے کہ آدمی دیکھے کہ آج میں نے خود بستر پر جب ہم عشاء کے بعد پہنچے تو اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے اپنا خود حساب کرنے.
اپنا حساب آدمی خود کرے کہ آج میں نے فجر سے لے کے عشاء تک کتنی نمازیں پڑھی، کتنی سنت و نوافل پڑھی، کتنا ذکر و اذکار کیا. اگر سب کیا ہے تو یہ جا رہا اپنا ٹرانسفر ہوتے جا رہا ہے. اور لیٹ کے سوچ رہے یار میں نے تو 3 ہی نماز پڑھی، 2 تو غائب تھی، ابھی پڑھ لیں گے تو وہ 3 ہی جائیں گی نا، 2 کیسے 5 کیسے جائیں گی. اور پھر میں نے کتنی خیرات کیا، اللہ نے 1 روپیہ دیا تو اس میں سے میں نے 2-3 پیسے خیرات کیا تو کیا نا. کسی کے پاس 100 ہے، لاکھ ہے، تو وہ سوچے کہ میں نے 2-4 ہزار اللہ کی راہ میں دے دیا تو 2-4 ہزار تو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جب داخل ہوئے تو ہماری ماں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ جو گوشت تھا وہ کتنا ہے. تو ہماری ماں نے فرمایا کہ یہ جو 10 کا ٹکڑا ہاتھ کا رہتا نا یہ باقی بچا ہے. کیا فرمایا؟ باقی سب جو ہے تو وہ استعمال میں آ گیا، یہ باقی بچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی رہ گیا ہے، یہ باقی کہاں بچا، یہی رہ گیا ہے. اگر یہ اللہ کی راہ میں چلا جاتا تو یہ باقی رہتا تھا. تو ہم جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں میکزیمم کہ ہم پہنچاوے. یہ اپنا فارمولہ بنا لے کہ کل کے لیے میں بھیج رہا ہوں، کل کے لیے بھیج رہا ہوں. تو ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یار میں 10 روپیہ مہینے میں اللہ کی راہ میں دیتا تھا تو یار 20 بڑھا دوں، 50 بڑھا دوں، 100 60 بڑھا دوں، 1000 کر دوں، 2000 کر دوں. اگر یہ شوق لگ گیا کہ میں نمازوں کی کثرت کر دوں، اب 5 ٹائم اللہ نے توفیق دی ہے تو اب میں تہجد بھی پڑھوں، اب میں اشراق بھی پڑھوں، چاشت بھی پڑھوں، اوابین بھی پڑھوں، تو یہ بڑھ گیا. میں استغفار 100 ٹائم پڑھتا تھا 200 ٹائم پڑھوں، درود شریف 100 ٹائم پڑھتا تھا 500 ٹائم پڑھوں، اللہ کے حمد و ثنا کرتا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 ٹائم پڑھتا تھا 500 ٹائم کر دوں. اللہ مجھے توفیق دے اور ہم سب کو. کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو توفیق دے. تو دوستو یہ جتنے اعمال ہم بڑھائیں گے تو ہم نے ہمارا حساب کر لیا ہے ایکوریٹ. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند آدمی کو کیا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ، اور دیکھنا چاہیے نفس ہر شخص کو کہ ما قدمت، کہ آگے کیا بھیجا ہے، لغد، فور ٹمارو، کل کے لیے کیا بھیجا. کیا بھائی کس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی؟ یہ قرآن کیا ہمارے سمجھنے کی چیز ہے؟ اور پھر کون سمجھے گا آ کے اس کو؟ سمجھے گا کون آ کے اس کو؟ انسان کو ہی سمجھنا ہے نا. تو یہ ایسا ڈر بٹھا دیا گیا ہے. اب ان کے مقصد کیا ہے واللہ عالم بالصواب. تو قرآن تو اللہ نے آسان کیا. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تھوڑا ہاں یا نہ بولو بھائی. نہیں آئی تو اور کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا. ابھی کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو یہ سمجھانے کے بعد کتنے پیار سے اللہ سمجھاتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَنفُسَهُمْ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کے جیسے نہیں ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. کتنا پیار سے سمجھا رہا اللہ تعالیٰ کہ ہر آدمی اپنا حساب پہلے کر لے کہ اس نے آگے کل کیا بھیجا. اب انسان غفلت کھاتا ہے نا بھائی، میں کیا اور آپ کیا کھاتے ہیں کہ نہیں غفلت. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کے جیسے تم نہیں ہو جانا کہ نسوا اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ کو کون بھلاتا ہے بھائی؟ کافر، مشرک، منافق، بدعتی، یہ سب اللہ کو بھلا دیتے. تو جب اللہ کو بھلا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے بھی ان کے نفس کو بھلا دیا. اور انسان جب اپنے آپ کو
خود بھلا دے تو پھر وہ کس کا بندہ رہ گیا؟ اللہ کو جس نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو بھی کچھ نہیں پڑی ہے تجھ کو یاد رکھنے کی. تو کون؟ تیرے جیسے بہت آ کے گئے اس دنیا میں. اور تو کیا چیز ہے؟ اس دنیا میں بہت آئے فرعون. بہت پیسے والوں کی بات کریں گے تو قارون، شداد، نمرود، ہاں آئے نا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ آئے. انہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. کون سی کھیت کی ملی ہو؟ تو یہ ایمان والوں کو سمجھا رہا اللہ تعالیٰ. بھی یہاں کافروں کا ذکر نہیں ہے بھائی. یہاں کس کو سمجھا رہا ہے؟ دیکھو تم ان لوگوں کے جیسے نہیں ہو جانا. تم فرعون نہیں بن جانا، تم شداد و نمرود نہیں بن جانا، تم ہٹلر نہیں بن جانا. ایسے نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، ان کے نفس نے بھلا دیا. جب آدمی خود کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ آدمی زیرو ہو جاتا ہے. انسان خود اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں. یہ انسان عظیم شاہکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے جس کو کیا کہا ہے معلوم ہے؟ کہ یہ انسان ہمارا وائسرائے ہے. کیا کہا ہے؟ ہاں، انسان خلیفہ ہے. کتنا بڑا یہ اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. انسان کو اتنا اشرف بنایا ہے، وائسرائے، خلیفہ. خلیفہ کے معنی سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پر کام کرنے کو بھیجا. دوسرے معنوں میں یہ بولتے ہیں نا، یہ امام جو ہے نائب رسول ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ کام امام لوگ کر رہے ہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو اللہ نے تو اپنا خلیفہ بنایا انسان کو. برٹش کی رانی تھی وکٹوریا تھی نا، ایلزابتھ کوئن. اس کا وائسرائے انڈیا میں کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. وہ وائسرائے تھا یہاں. اس کا نعم البدل، یعنی وہ جو یہاں پر حکم لگا دے وے، جو بات کر دے وے، وہ بات رانی کی ہوتی تھی. تو جو بات انسان کر دے وہ اللہ کی بات ہو جائے گی. اتنا بڑا درجہ دیا ہے. اور وہ انسان کس کی بات کرے گا؟ وہ اللہ ہی کی بات کرے گا. یہ کمال ہے. وہ اللہ ہی کا قانون نافذ کرے گا. وہ اللہ ہی کے بولنے پر چلے گا. وہ اللہ کی سنت پر چلے گا. اور اللہ کی سنت پھر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلے گا. تو یہ ہے خلیفہ. یہ اتنا بڑا انسان، اس کو اتنی بڑی پدوی دی اللہ تعالیٰ نے، اتنا درجہ دیا، گریٹ بنایا. تو یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو پھر اللہ نے ان کے نفس کو بھلا دیا کہ وہ اپنی پہچان ہی نہیں کر سکے. کہاں گندگیوں میں پڑا ہوا ہے یہ اشرف المخلوقات. آپ دیکھیں انسان کیسے کیسے ذلیل کام کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں نا بھائی، ایک تفسیر ہے. شراب انسان بیچ رہا ہے اور دنیا بھر کے سب گندے کام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ تو غلاظت میں پڑا ہوا ہے. اور ہے یہ کیا؟ اشرف المخلوقات. تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس میں سے بھی پارٹیشن نہیں نہیں نہیں، تم ایمان والے ہو اور یہ کافر ہے. تو اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا ان کی نفس کے ذریعے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ جو ہے برے ہیں، فاسق ہے. برے برے کام کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فاسق ہے. یہ برا کام کرتا ہے، برا آدمی ہے، بیڈ مین ہے، یہ غلط آدمی ہے. یہ فاسق کی پہچان ہے. تو وہ فاسقوں کی طرح ایمان والا ہو جائے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ بھائی کفر اور اسلام دونوں الگ الگ چیز ہے. کافر اور ایمان والا مسلم مومن دونوں الگ چیز ہے. تو مومن کافروں کی طرح نہ ہو جائے. کتنے بہترین انداز میں اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کے نفس کو بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ جو ہے بیڈ مین ہیں، فاسق ہے، برے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. دیکھو کتنے پیار سے قرآن پاک میں غور کرو اور یہ سوچو نا, یہ قرآن ہمارے لیے آیا نا بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے یہ پہنچایا؟ ہمارے لیے پہنچایا نا. تو دیکھو اس کا انداز کتنا پیارا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. کتنا پیارا فیصلہ سمجھایا اللہ نے کہ دیکھو آگ والے اور باغ والے, آگ والے اور باغ والے, کتنا آسان ترجمہ ہے. نار آگ والے اور اصحاب الجنہ باغ والے, یہ دونوں مساوی نہیں, برابر نہیں ہے. کیسے ہو سکتے برابر؟ کافر جہنم میں جائے گا, آگ والا ہے, اور ایمان والا جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو یہ باغ والا ہے. تو آگ والے اور باغ والے, اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں برابر نہیں ہے, یہ تمیز کرو تم. اب یہ فیصلے کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو. اچھا ہر انسان کو ایمانداری سے بولو, سب کو اپنا معلوم ہے کہ نہیں عمل. ہر انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور صبح سے آخر تک عشاء میں جب سونے جائے عشاء بعد تو فیصلہ کر لے. تو پتہ چلا کہ انسان کو خود معلوم ہے کہ کتنے کام میں نے جہنمی کیے اور کتنے کام جنتی کیے. انسان اگر فیصلہ کرے گا اور لکھتے بیٹھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 10 یہ ہے, 70 وہ ہے, یا 70 وہ ہے, 10 یہ ہے. خود فیصلہ کر لے گا اپنے اعمال کا. تو اتنا بہترین انداز میں قرآن نے سمجھایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, کہ آگ والے اور باغ والے دونوں برابر نہیں ہے, اور اصحاب الجنتی هم الفائزون, کہ باغ والے جو ہیں وہی کامیاب, جنت والے مزے میں لے. کامیاب آدمی دنیا میں ہوتا ہے تو دنیا میں کامیاب کی نشانی کیا ہے؟ بھائی آفس ہے, کامیاب. بھائی گھر بہترین بنگلہ ہے, فلیٹ ہے, کامیاب ہے. محل ہے, جیسے جس کے کامیاب ہے بولتے. دنیا کے حساب سے یہ کامیابی ہے نا. کیا بھائی اس کی فیکٹری ہے, 5000 لوگ اس کے پاس کام کر رہے ہیں, انہیں سکسیز میں سکسیز ہے, کامیاب آدمی. تو کامیاب آدمی کی پہچان اس سے لگائی جاتی ہے کہ اس کا گھر اچھا, اس کی سواری اچھی, اس کے پاس نوکر چاکر اچھے. اب یہ سب ہے تو یہ کامیاب ہے دنیا میں. اور پریشان جھوپڑوں میں رہ رہا ہے, کیچڑ میں رہ رہا ہے, پتھروں میں ٹین شیڈ میں رہ رہا ہے, سورج کی دھوپ ہو رہی, مچھر کاٹ رہے, ملیریا ہو رہے, بھوک لگی ہے تو کھانے کو دیکھو اڑیسہ کا اور کہاں کہاں کا حال بتاتا ہے ٹی وی پہ. دیکھ کے انسان کو رونا آتا ہے کہ یار ہم پیٹ بھر کے کھا رہے, اللہ تیرا شکر ہے. کتنے آدمی ہیں جن کو 3 دن تک روٹی نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا ہے اس ہندوستان میں. لعنت ہے اس حکومت پر, پانی نہیں پہنچا سکتی اپنی عوام کو. بمبئی کے لوگ پانی پی رہے اور جہاں ندیاں ہیں تانسا وغیرہ وہاں کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں. ابھی ٹی وی میں بتایا یہ حالات ہو گئے ہیں. تو یہ پریشانی والے لوگ اور جو آرام میں, یہ دونوں برابر ہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الجنتی هم الفائزون, کہ جو باغ والے ہیں, جو آرام والے ہیں, وہی کامیاب ہے. وہ تو مزے میں رہیں گے. اور جو آگ میں ہو رہے ہوں گے ان کو گرم پانی پلایا جا رہا ہوگا, خون اور پیپ پلایا جا رہا ہوگا, فرشتے مار رہے ہوں گے گروز, چمڑی آگ میں گل گل کر پگھل رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ دوسری جلد دے گا, پھر وہ جلائی جائے گی. مار کھا رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے. تو وہ آگ والے اور باغ والے کیسے برابر ہوں گے؟ تو کامیاب کون ہے؟ تو اب انسان کو چاہیے, اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے فیصلے خود کرو. جو اللہ کو فیصلہ کرنا ہے وہ انسان کا جو فیصلہ ہے اس پر ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. انسان نے اپنا فیصلہ خود کر کے گیا ہے دنیا سے. جنت یا جہنم کہاں سے کما کے جاتا ہے آدمی؟ وہ خود کما کے جا. اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں نہیں ڈالتا اور اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا. رائٹ ہے نا؟ ورنہ تو یہ ہو جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا تو ہم کیا کریں, اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا تو ہم کیا کریں. ایسا نہیں, اللہ کسی کو نہیں ڈالتا جنت میں اور کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا. ہر آدمی اپنے اعمال کی کرتوت وجہ سے جاتا ہے جنت میں یا جہنم میں. اچھے کام کیے
تو لا محالہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں چلے جاتا ہے، برے کام کیے ہیں تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو فیصلہ کس نے کیا؟ اپنا قرآن میں کیا سورہ ہے یہ؟ دیکھیں کہ آدمی اپنا خود حساب کتاب بنا کے جاتا ہے، تو پھر آگ والے اور باغ والے برابر نہیں ہیں، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں، سکھی ہے، مزے میں رہیں گے، خوب کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے، اور جو جہنم میں ہوگا وہ پھٹکے کھائے گا فرشتوں کے ہاتھ سے۔ نمازیں چھوڑتا تھا 2 لات مار اس کو، روزہ چھوڑتا تھا اس کے منہ میں کھولتا ہوا پانی ڈال، بہت ٹھنڈا پانی پیتے پھر رہا تھا فریج کا۔ تو ہر آدمی غور کرے، اللہ مجھ کو سمجھ دے، میرے یہ بھائیوں کو سمجھ دے، اور جو جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ مومنین و مومنات کو سمجھ دے، اور اچھے اعمال ہم سب سے اللہ کروا لے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ نظر صاحب اب یہاں سے آیت دیکھیے گا، اتنا سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اور یہ آیت آپ بار بار سنتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ کیا ہے یہ آیت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا، اگر ہم نے نازل کیا ہوتا، هذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر۔ اللہ تعالیٰ کیا آیت ہے، اور اس کو غور کریں، مزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ہم اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، اتار دیتے۔ اب یہ نازل اللہ تعالیٰ نے کس پر کیا؟ انسان پر کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اور پھر انسان پر کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے، پہاڑ کے لیے نہیں۔ اور کرے بہت مزہ آئے گا، انسان کے لیے، پہاڑ کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو رأیتہ، پھر تو اس کو دیکھتا، خاشعا متصدعا، کہ یہ ڈرا ہوا رہتا، خوف میں رہتا یہ پہاڑ، اور متصدعا کہ یہ اس خوف سے دب جاتا، پہاڑ چھپ جاتا، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اس پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن ایسی پاورفل طاقتور چیز ہے کہ یہ پہاڑ کا کیا حال ہوتا ہے، اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ خوف سے دب جاتا۔ یہ اتنا پہاڑ ہے، کوئی اس پہ وزن آ جائے گا، ابھی مجھ پہ 10 من کا بوجھ رکھے تو میں کیا ہوں گا؟ دب جاؤں گا نا بھائی۔ تو یہ پہاڑ پر یہ قرآن اتار دیتا تو قرآن کتنا وزنی ہے، یہ پہاڑ دب جاتا، اور دبتا ہے تو پھر آدمی ٹوٹ جاتا ہے، دبنے کے بعد پہاڑ یہ ٹوٹ جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا۔ دوسری جگہ آیت میں ہے نا کہ یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے، اور عوام منشرہ ہو جائیں گے، ایک دم دھواں اور بھوس ہو جائیں گے، یہ پہاڑ کا حال ہوگا۔ تو یہ قرآن اللہ اس پر اتار دیتا تو یہ پہاڑ جو ہے تو دب جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ پہاڑ کا تو یہ حال ہوتا، اور یہ انسان کیسی چیز ہے، یہ انسان ڈرتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں غور کرے، پہاڑ کا یہ حال ہو جاتا، اور انسان جو ہے تو ڈرتا ہی۔ اب کیسے پہاڑ پر اتارتا؟ اب یہ بات سنیے کہ جو انسان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کیا ہستی ہے، اس کی کبریائی، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اللہ جانتا ہے نا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، کتنا بڑا اور طاقتور ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کس کو معلوم ہے، پہاڑ کو کہ انسان کو؟ انسان کو معلوم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اللہ کی کبریائی ہے تو الحمدللہ تعریف اللہ کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انسان کو یہ معلوم ہے نا کہ ہم کو جواب دہ ہے، ہم سے ہمارا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ یہ کس کو معلوم ہے، پہاڑ کو اور انسان کو؟ اگر یہ بات
یہ فہم جو انسان کو ہے پہاڑ کو معلوم ہو جاتا تو وہ دب جاتا خشیت الہی سے. یہ ہے اس کی بات خلاصہ. یہ بات پہاڑ کو معلوم نہیں ہے. اگر یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ ایسا بڑا ہے اور اللہ حساب لے گا تو خوف سے یہی دب کے ڈھیر ہو جاتا تھا یہ پہاڑ. وارے انسان ہوا کیا تیری لائکی ہے انسان کہ تو ڈر رہا نہیں ہے؟ کتنا تو مضبوط ہے اور کیسی تیری ہڈیاں ہیں جو وہ آگ کا سامنا کرے گی. ایک بھٹیار کھانے کی آگ میں انگلی نہیں ڈال سکتے ہم. ایک دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھوں پہ نہیں رکھ سکتے. اور انسان اتنا بے فکر ہو گیا اس کو ذرا بھی خوف نہیں ہے. یہ سینس یہ فہم اگر پہاڑ کو ہوتا تو اس کا حال یہ ہو جاتا. اور انسان کا حال جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں جو ہے ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ مثال بیان کی نا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. نَضْرِبُهَا اس کو لِلنَّاسِ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ یتفکرون وہ ان کو فکر ہو جائے فکر کرنے لگ جائے کہ یار بات صحیح ہے. یہ تو کوئی مولوی نے نہیں بتایا, کوئی پنڈت نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتایا. یہ بات بتائی تو قرآن نے, تو یہ تو فکر کرنے کی چیز ہے. شاید کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ اس میں غور و فکر کرتے اپنے آنے والے کل کے لیے. یہ بات تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھی آج تک. اب قرآن کو عام نہیں کرو گے تو معلوم نہیں پڑے گا یہ کس سے وہ حضرت نے یہ لکھا ہے, وہ فلانے کی یہ رائے ہے, یہ کتاب میں تو وہ لکھا ہے. یہ سب پڑھتے رہ جانا. نہیں پڑھنا تو قرآن نہیں پڑھنا اور نہیں عام کرنا تو قرآن کو عام نہیں کرنا. یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. ایسے ایسے بتولے دے رہے اور پبلک کو بنا رہے اور اپنا الو سیدھا کر رہے, نذرانے لے رہے. کتنا بھائی آپ لوگوں نے چندہ دیا مجھ کو ذرا بتاؤ آج سے پہلے سے سوچ کے. کتنے لفافے دیے, کتنا دودھ پلایا. اور ذرا دوسری سائڈ دیکھ لو وہ جو لڑاتے ہیں جن کے ہاتھ چومے جا رہے. ارے بیوقوفو, تم سے پیسہ بھی لے رہے ہیں, تم سے لفافے بھی لے رہے, تمہارا دودھ بھی پی رہے, تمہارے مرغے بھی کھا رہے اور تم کو لڑا بھی رہے. اور اللہ نہ کرے کہ پہنچا کہاں رہے, آگ میں یا باغ میں. تم خود دیکھو قرآن تم کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے, باغ میں. اور یہ مال کھاؤ تم کو کہاں پہنچانا چاہتے, تم خود سوچو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. انسان کو فکر نہیں کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اندھیری قبر میں, وہاں کون میرا ساتھی ہوگا, کون آئیں گے ماں باپ بچانے کے لیے, کون سے دوست آئیں گے, کون سی حکومت آئے گی, کون سے پیر آئیں گے. ارے کوئی آنے والا نہیں ہے, سب دھوکے چھوڑو یار. اپنا جواب اپنے کو خود دینا. اندھیری قبر میں پڑے رہیں گے یا دنیا میں ہی نہیں پوچھتے میرے بھائی. وہاں کون پوچھے گا قبر میں, اور کون پوچھے گا حشر میں, اور کون پوچھے گا آخرت میں. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا حساب خود کر لو اس دنیا میں اور چلے آؤ میرے پاس. جیسا حساب تم کر کے آئے تھے میں ویسے تمہارے فیصلے کر دوں گا. ایک جج اگر کسی نے خون کیا ہے تو اس کو پھانسی, اور اس نے وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. جج کا کام کیا ہے؟ چارج شیٹ تو خود بتا رہی ہے تو نے خون کر کے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کسی کو جہنم میں ڈالا ہے جنت میں ڈالا. انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور انسان خود اللہ کی رحمت سے اچھے اعمال کرتا ہے. یہ فرق کو ہم کو سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثالیں دے دے کر تو ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو. اب یہاں سے وہ آیت ہے, اب اس کا مزہ دیکھو یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے. انشاءاللہ جھوم جاؤ گے بھیا, مزہ آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے.
یہ صاف سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنا فیصلہ خود کر لو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. اور پہاڑ کو اگر یہ فہم ہوتا جو انسان کو ہے تو وہ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ مثالیں تو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ لوگ غور و فکر کریں. اب اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے اپنا پاور، اب اپنی قدرت، اب اپنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے. یہاں سے سن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے، وہی ہستی ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، وہ اللہ ہی ہے. اب یہاں پر ایک دم جلال ہے. پاگل مت بنو، کسی دوسرے کی تعریف مت کرو اللہ کو چھوڑ کر. اللہ نے اولاد دیا، شکریہ دوسروں کا مت کرو، ناریل وہاں مت پھوڑو، نذرانے شکرانے دوسری جگہ جا کر مت چڑھاؤ. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم کو اولاد دیا ہے اور اللہ ہی اولاد دیتا ہے، تو پھر بھیا اللہ کی تعریف کرو. اور جب تعریف کیا ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دو. وہ الہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو، کسی کی ورشپ اور پرستش مت کرو. صرف اللہ کی وحدانیت کو مان کر اللہ کو الہ مانو کہ معبود اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، سب اختیار اس کا ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ چلو اللہ نے فرمایا اگر تم دوسرے کو مانتے ہو مانو، ٹھیک ہے مانو، دوسرے کو مانتے ہو نا کہ یہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی دلا سکتے ہیں، انہوں نے دیا ہے. ہاں وہ رکشوں پر کیا کیا لکھا رہتا ہے دیکھو، وہ گرو میاں کی کرپا، ایسے ہندی میں کیا کیا بول وچن لکھے رہتے ہیں نا، ماجے عائشی کرپا، سب لکھا رہتا ہے. مسلمانوں کے بھی رکشا پہ دیکھو یہ خواجہ کی دین ہے، یہ غوث کی دین ہے، لکھو سب لکھو. سمجھنے کی بات ہے. ارے اللہ کی دین کون لکھے گا یار؟ ھذا من فضل ربی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے نا. اب دوسرے کی کرنا چاہتے ہو تو کرو، مگر اس میں یہ بات ہونا چاہیے. کون سی بات؟ کہ عالم الغیب، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہونا چاہیے. تمہارے دیوی دیوتا کو تو تم بول رہے ہو پتھروں کے سامنے، ارے وہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم کو راشن کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے تم کو دودھ کی ضرورت ہے، وہ جانتے ہیں تمہارے جتنے بھی خدا ہے جن کو تم نے کچھ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تم کو کیسے پالا جائے، تم کو کیا ضرورت تھی. تم نے کبھی ان سے آنکھ مانگی تھی کیا؟ ماں کے پیٹ میں تھے تو بولا تھا کیا اے دیوی، اے گنپتی، اے شنکر اور اے خواجہ اور اے غوث مجھ کو بہترین آگ دے دینا؟ کبھی مانگا تھا کیا؟ وہاں تو نہیں مانگا تھا تم نے. تو پھر اللہ نے بے مانگے تم کو دے دیا. ارے بے مانگے جو اللہ تم کو ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد نہیں پالے گا؟ اور کرے بھائی، یہاں کسی کو طنز کرنا نہیں ہے. وہ ہمارے بزرگان دین ہے اور انہوں نے ایسا نہیں بتایا ہے. بے وقوفو، تم خود کر رہے ہو بزرگوں کا نام بدنام. بزرگوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم میری تعریفیں کرنا اور میرے کو پوچھتے رہنا اور میری چادریں چڑھانا، میرے ناریل پھوڑنا اور میرے نام پہ نذرانے دینا اور تم کو بے وقوف بنا کے نام خواجہ کا ہوئے گا اور مجاور اپنے جیب میں ڈالے گا. اور وہی مجاور کے کرتوت دیکھو تو شرابیں وہ پی رہا ہوگا، دنیا بھر کے کرم وہ کر رہا ہوگا اور نام خواجہ کا لے کے بدنام کر. غور کریں، یہاں طنز کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماننا ہے دوسرے کو مانو، مگر اس میں یہ صفت ہے کہ دیکھ تو لو کہ عالم الغیب، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے کیا، وہ شہادہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے کیا. ارے جو سامنے سامنے ظاہر ہے
وہی نہیں جان سکتا ہے تو پھر آگے کا وہ غیب کا کیا جانے گا؟ ابھی ایک میرے دوست ہیں بحرین میں رہتے ہیں اور آتے ہیں کبھی انڈیا میں، لائک اسی پرانی بات ہے کہ اس کی ضرورت پڑ گئی اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ وہ اور میں ایک پیر صاحب کے مرید تھے وڈالہ میں، جب اپنے کو بھی اتنا کچھ سمجھتا نہیں تھا، ہم بھی مرید بنے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا تو میں جانا بند کر دیا۔ میں اس کو بولا صاحب وہ چھپر بازی ہے بھائی، چھوڑ دے، کوئی بچانے اچانے وہاں نہیں آئے گا اللہ کے سوا، اور یہ راستہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا، ادھر چلو قرآن کے ساتھ چلتے۔ تو وہ بولا نہیں بھائی میں تو ٹھیک ہے یہ بھی، مگر میں تو مرید ہی رہوں گا۔ تو ابھی ایک 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا کم و بیش۔ وہ آیا بحرین سے، بولنے لگا یار میں میاں کے پاس گیا تھا تو وہ میاں مجھ کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے بولے کون ہے بھائی تم؟ تو پھر میں نے بولا کہ میں لائق ہوں۔ ارے بولے اچھا، آواز سے تھوڑا بھی سمجھ، ارے لائق تم ہو؟ تو میں بولا یار لائق سوچ، یہ پیر دنیا میں ہی تیرے کو نہیں پہچان رہا ہے، نہیں دیکھ میرا دوست ہے وہ، میں نے اس سے سبق لے لے، یہ پیر کو یہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تو لائق ہے میرا مرید یا کون ہے تم بھائی؟ بڈھا ہو گیا ہمارا پیر۔ اللہ اس کو بھی سمجھ دے، ہدایت دے، اور مجھ کو بھی دے، اور لائق بھائی کو بھی دے۔ تو میں نے دنیا میں ہی وہ تیرے کو بول رہا کون ہے تو بھائی، تو آخرت میں تو بولے گا وٹ جا رہے۔ اس کو جھٹکا لگا لائق کو یار۔ اب جھٹکا لگنے کی بات ہے کہ نہیں تم سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم۔ ابھی رحمان الرحیم پہ میں نے کہا تھا پچھلے رکوع میں، تو وہ رحمان الرحیم ہے، آخرت میں بھی رحم کرے گا اور دنیا میں بھی کرتا ہے۔ ارے جس کے ساتھ بھی تم جا رہے ہو ذرا دیکھ تو لو یہ میرے اوپر رحم کرے گا کہ نہیں، یہ مجھ کو بچائے گا دھوپ سے، یہ مجھ کو روٹی دے گا، میں بیمار پڑ جاؤں گا تو یہ پھونک مار کے اچھا کر دے گا یا بولے گا ڈاکٹر کے پاس جا یا حکیم کے پاس جا۔ دیکھ تو لے اس میں ہے کیا وہ طاقت رحم فرمانے کی، اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے تو اس کی عبادت کر، کھلی چھوٹ ہے، وہ ہے کیا پروف کرنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں سے دیکھیے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہ اب کیا ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اتنی صفت کسی میں ہے کیا؟ اب یہاں سے مزہ لو یار، سمجھو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوٹ دے دیا، اتنی صفت تیرے کوئی بھی جس کو بھی تو مانتا ہے کہ یہ میری حاجت روا ہے، میرا مشکل کشا ہے، یہ میرے دکھ دور کر دے گا، یہ میرے کو اولاد دے گا، یہ آخرت میں بچا لے گا، اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، تو یہ سب صفت اگر اس میں ہے تو مانو۔ اب یہ پہلی صفت دیکھو کیا ہے، الملک القدوس۔ الملک لگایا اللہ تعالیٰ، ملک کے معنی بادشاہ۔ تو بادشاہ تو دنیا میں بہت ہے، اکبر بادشاہ، بابر بادشاہ، ہمایوں بادشاہ، شیواجی بھی بادشاہ ہو گئے۔ بادشاہ تو بہت ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بادشاہ ہے نا بھائی۔ البادشاہ کوئی ہے کیا؟ الملک ہے کیا کوئی؟ ال لگنے سے معرب باللام ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ خاص۔ تو حقیقی بادشاہ، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ الملک القدوس۔ تو حقیقت میں بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ارے یہ تمہارے بادشاہ تم بول رہے ہیں تو اکبر بادشاہ ہے، تو ابھی ڈھونڈے جاؤ۔ ہمارا بچہ بولے کہاں اکبر بادشاہ دکھاؤ، تو میں کہاں سے دکھاؤں گا یار اس کو؟ ارے بولے کیا پھینک رہے ابا، اکبر بادشاہ ہے بول رہے نا، ابھی وہ تو تھا بھی ہو گیا، اور تھا کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے، کہاں گیا؟ اس کی ہڈی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، تو کہاں ہے یہ بادشاہ؟ زندہ ہے کیا یہ؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ الملک ہے، حقیقی بادشاہ ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ تھا
ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ وہ ہے حقیقی بادشاہ۔ اور پھر وہ بادشاہ کیسا ہے کہ بادشاہ میں ایک صفت تو یہ ہو کہ قدوس ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، ہر عیب سے منزہ ہونا چاہیے، کوئی اس میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی یہ دنیا کے بادشاہ رات کو سونے کے بعد اٹھنے کا پہلا کام کیا کرتے بھائی؟ میں منہ سے نہیں بولوں گا، کتنی گندگی اس کے پاس لگے رہتی وہ بادشاہ کے پاس، پہلے تو خود اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے ہی صاف کر۔ یہ بادشاہ کا حال ہے تمہارے دنیا کا۔ پھر وہ بادشاہ اٹھتا ہے تو پھر وہ ان لوڈنگ کے بعد اس کو لوڈنگ چاہیے، ناشتہ پیش کیا جائے ماں بدولت کے لیے۔ اب بادشاہ کے لیے ناشتے لاؤ، یہ کمزوری کہ اس کو بھوک لگتی ہے بادشاہ۔ پھر اس کے بعد میں قیل اللہ کرے گے بادشاہ صاحب، دوپہر میں تھوڑا سونا چاہیے۔ ابھی تمہارا بادشاہ اتنا کمزور ہے دنیا کا کہ اس کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو نیند آ رہی ہے۔ پھر رات ہو گئی تو ہماری ملکہ کہاں ہے؟ ابے اتنا تیرا بادشاہ محتاج ہے کہ ہر قدم پہ اس کو ایک ضرورت ہے، تو یہ کوئی بادشاہ ہے؟ اور جتنے بھی لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، جتنوں کی بھی تم عبادت کر لو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ سب کے ساتھ یہ کمزوری ہے کہ نہیں؟ ابھی نام لوں تو بڑی مشکل ہے یار، لوگ سمجھتے نہیں اور بولتے تو بزرگوں کے بارے میں ایسا بول رہے۔ ارے پاگلوں، بزرگوں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، وہ تو ہمارے بے شک بزرگ ہے، مگر ان کے ساتھ بھی یہ سب کمزوریاں تھی کہ ان کو بھی نیند آتی تھی، ان کو بھی عورت چاہیے تھا، ان کو بھی بچے چاہیے تھا، ان کو بھی کھانا چاہیے تھا، سب کا حال یہی تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ارے نیند تو کیا، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ باقی تو سب مر رہے یار، اور مر جائیں گے، خالی باتیں کرتے ہو۔ نہیں نہیں وہ پردہ کر لیا ہے، یہ سب تمہارے الفاظ ہیں۔ اور پھر نہیں تو کیا سب زندہ ہے؟ تو پھر اللہ بھی زندہ اور دوسرے بھی زندہ، سب بکواس باتیں ہیں۔ قرآن یہ بولتا ہے کہ اللہ حی قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روح زمین پر ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز کو موت آنے والی ہے، اور ایک دیر جلیل اور کریم پروردگار کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، یہ ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الملک القدوس، کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ کیسا ہے؟ ہر چیز سے پاک ہے کوئی پاک؟ کتنا ہی بڑا ہو، پہلا کام اس سے کیا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ کتنا ہی بڑا ہو، اٹھ کے صبح یہ کر۔ اور یہ ہے اللہ کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ السلام، ارے تو جس کو بھی مانتا ہے اس میں یہ صفت ہے کہ وہ سلام ہے کیا؟ سلام کا مطلب ہمیشہ سلامتی دینے والا، سلامت رکھنے والا۔ تو اللہ تو پہلے خود سلامت ہے، السلام ہے کہ سب فنا ہے، اور اللہ جو ہے تو وہ سلامت ہے، اور سلامتی بھی وہ دیتا ہے۔ اگر وہ سلامتی کسی کو نہ دے تو پھر سب کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں خود سلام ہے، کیا ہے کہ نہیں؟ السلام ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسری صفت یہ ہے المومن، مومن تو ہم بھی سب ہے نا ایمان لانے کے بعد، اور اللہ المومن ہے۔ فرق دیکھیے گا، اب یہاں پہ بہت اچھی بات ہے، ہم سب مومن ہیں نا بھائی، ایمان لائے تو مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کے عربی میں معنی ہے امن دینے والا، دوسروں کو امن دینے والا، شانتی پرووائڈ کرنے والا، یہ ہے مومن۔ تو ہم تو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے اور پھر بول رہے ہم مومن بھی ہیں، یہ ہماری شان، یہ مومن ہے۔ تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ قرآنی مومن کہ امن دے، ہم سے دنیا کے کوئی بھی لوگ بیزار نہ ہو جائے۔ ارے مسلمان تو چھوڑو یار، ہندو کو بھی ہم پریشان نہیں کریں، اس کو بولتے ہیں مومن۔ ہماری ذات سے ایک چھوٹی مونگی کو بھی نہ تکلیف ہو،
یہودی کو بھی ہم نہ ستائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کچرا پھینکتے تھے اور آپ دعائیں دیتے تھے, اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں اس سے سلام مت کرو خبیث ہے, اور آپ یہودیوں کو بد دعا نہیں دیتے تھے, کچرا پھینکتے تھے اور آپ ان کو دعائیں دیتے تھے. وہ ایک تفصیل ہے, ابھی جاؤں تو ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, مومن, اور کیسا المومن خاص. تو اللہ جو ہے تو امن دینے والا ہے. اب یہ ہم سب امن میں بیٹھے ہیں کہ نہیں آرام سے؟ اگر یہ اللہ امن نہ دے تو ذرا سا زمین کو ابھی یوں ہلا دے تو ہم لوگ کو بھاگنے کو راستہ آپ میرے کو نہیں دیں گے, یہ بھی لحاظ نہیں کریں گے. اور اپنا حاجی صاحب مارو اس کو پیچھے, میں جان اپنی بچاؤ. اور یہ جوان لوگ سب بڈھوں کو ایسا گرا پڑا کے نیچے بھاگیں گے, زلزلہ آ رہا کہیں یہ دیوار ہم پہ نہ گر جاوے, تو سب کھلے میدان میں بھاگیں گے. تو طیب سر کہاں بھاگنے جائیں گے, اور میرا کیا حل کرو گے؟ ہاں, سب جوان چھلانگ مار کے باہر, بڈھے دب گئے دیوار. تو اگر اللہ امن نہ دے تو ہم لوگ یہ چین سے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ تو ایسا امن سوچتے جاؤ, کتنی جگہ اللہ نے امن دیا, بارش سے, ہے نا, ہر چیز سے. ابھی اس کی ایک تفصیل ہے پوری, شارٹ کٹ میں سمجھا رہا ہوں مختصر, کہ اللہ جو ہے تو اللہ فرماتا ہے کوئی تمہارا امن دینے والا ہو تو جاؤ اس کی عبادت کرو. یہ صفت ہے کسی کے پاس بھائیو؟ بولو, ہندو یا مسلمان سب نہیں. تو اللہ جو ہے تو مومن ہے, المومن. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا المحیمن, اور اللہ جو ہے تو نگہبان ہے, حفاظت فرمانے والا ہے. ان کو ایک ایسی بات بتاؤں, سب تو سنتے آ رہے کہ ابھی ہم انسان ہیں نا بھائی. اچھا, جن لوگ بھی ہے یہ مانتے ہو کہ نہیں؟ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو ہے حساب انسان اور جن سے ہوگا. تو ابھی جن ہم میں کوئی بیٹھا ہے تو ہم کو پتہ چل سکتا ہے کیا؟ نہیں پتہ چل سکتا ہے نا. ہو سکتا جن بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے نا بھائی, تو مگر پتہ تو نہیں چل رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ المحیمن ہے, وہ نگہبان ہے, حفاظت کرنے والے. ابھی یہاں بیٹھے ہم لوگ, اور اس میں بڑے سے بڑے شانے بھی بیٹھے. ابھی ایک جن بیٹھا اور پیچھے سے ٹپو مار دے گا, ٹپ کر کے, بڑے شانے کو, تو بازو والے کو مارے گا, تو میرے کو مارتا ہے کیا بھائی؟ شریر جن بھی تو ہو سکتے ہیں نا, جیسے شریر انسان ہے. راستے پہ ایک منسٹر جا رہا ہے, باڈی گارڈ اس کے سب ساتھ میں ہے, گن والے ہیں نا سب, اس کو ایک ٹپو گاڑ دے ہوئے جن, تو باڈی گارڈ کو بولے کیا کس نے مارا؟ بولے کوئی بھی تو نہیں ہے صاحب, کیا جھوٹ بولتا ہے؟ کیا کر لے گا انسان جن کی؟ سمجھانے کے لیے بات بولو. شریر جن بھی ہے نا, پھر کیوں نہیں مارتے جن لوگ؟ نہیں تو سلیم ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے. آج روڈ پہ چلنا مشکل ہو جائے گا انسانوں کا اگر شریر جن ہے کیا نہیں. جیسے شریر انسان ہے, بیوڑے پی کے آ جاتے تو اچھے اچھے لوگ ہٹ جاتے نا کہ جانے دو یار بیوڑا ہے. ایسا کوئی بیوڑا جن آ گیا تو مار مار کے پریشان کرے گا کہ نہیں؟ پھر کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہم غور کرنے کی بات, کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. المحیمن, کہ اللہ نگہبان ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں, ایسی ہزاروں مثال دینا پڑے گی, آپ سمجھتے جائیں کہ کیسا نگہبانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو المحیمن ہے اللہ تعالیٰ, کہ وہ جن کی طاقت نہیں ہے. بیچ میں ایک سسٹم کا نام بتاتا ہوں تم کو, اس کا نام ہے تکوینی نظام. کیا نظام ہے؟ تکوینی نظام. جیسا سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو دریاؤں کے بیچ میں ہم نے ایک آڑ کر دی ہے کہ اس کا پانی اس پر نہیں جا سکتا اور اس کا پانی اس پر نہیں آ جا سکتا. لا تبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو ایک دریا دوسرے دریاؤں پر تجاوز نہیں کر سکتا. اور ہندوستان میں اس کی مثال دیکھ لو, زیادہ تر لوگ یو پی دیکھے ہوئے اور یو پی کے ہے. چلے جاؤ الہ آباد, گنگا جمنا سب نے نام سنا ہے. یہ دونوں کا پانی دیکھو ساتھ ساتھ بہتا ہے, اور آپ ایسا دیکھو گے نا تو آپ کو ایسا کھلا دکھے گا کہ یہ گنگا بہ رہی ہے اور یہ جمنا بہ رہی ہے, اور دونوں کی دھارائیں الگ ہیں, اور ایک دوسرے پر دونوں کا پانی چڑھ نہیں سکتا ہے. تو آخر بیچ میں کیا مٹیریل ہے؟ ارے پانی ہے, پانی تو مل جائے گا نا. ابھی 2 گلاس کا پانی ہم ڈال دو, مل جاتا ہے. پھر اتنے بڑے جو دریا بہ رہے ہیں اس میں بیچ میں ایک لکیر کون سی ہے؟ تو کون سا میٹیریل ہے جو اتنے بڑے پانی کو آڑ کر دیتا ہے؟
تو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی میٹیریل. اچھا پھر اس میں سے اگر کشتی بھی گزر جائے تو بھی وہ میٹیریل کو کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے اور جہاز گزر جاتا ہے. تو وہ ہے تکوینی سسٹم کہ اگر کوئی شریر جن ہم کو مارتا بھی ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ المحیمین علیہ, وہ نگہبان حفاظت فرماتا ہے. وہ سسٹم اس کے آڑے آ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہی نہیں آتا ہم تک. قربان جاؤ ایسے رب پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صفت ہے کسی کے پاس کہ ٹپو مار مار کے, ارے بیوقوفو تم کو گرا دے ہوئے جن لوگ, تم کس کس کی پوجا کر رہے ہو, ذرا ان سے پوچھو یہ بچا لیں گے تو سب دنیا میں ٹیں ہو جائیں گے, تو آخرت میں کیا بچانے آئیں گے یار. اگر یہ صفت المحیمن کسی کے پاس ہے تو وہ آ جائے اور دکھاوے اپنی صفت کا کمال, اور پھر لوگ اس کو پوجے تو پوجو, عبادت کرنا ہے تو کرو, تعریف کرنا ہے تو کرو, اس کی قوالیاں گانا ہے تو گاؤ. ہے تو جو نہیں ہے تو پھر سدھر جاؤ نا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے المحیمن العزیز. اب یہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تو وہ غالب ہے اور سب مغلوب ہے, سب اس کے جو ہے سچویشن انڈر کنٹرول ہے, اس کو عزیز بولتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر چلا جائے. بڑا فرعون تھا, بڑی فوج و لشکر, ایک اللہ نے جب تک ڈھیل دی چلا وہ, اور وہ غالب ہے نا, جیسے ہی اس نے اوپر سے کنٹرول دبایا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, خلاص ہو گیا کہ نہیں. ہے کیا تمہارے اندر کوئی اتنا پاور؟ ارے جن کو تم مان رہے ہو صرف وہ نام ہے, وہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہونے دو یا بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کے, وہ صرف نام ہے. دے آر اونلی نیمس, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ عزیز تھوڑی ہے یار, غالب تھوڑی ہے وہ ہر چیز پر. تو اللہ ہے غالب. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے العزیز اور الجبار. اب جبار کے معنی جبر کرنے والا, بزور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے آپ کرتا ہے. اب اس کی ایک مثال سنیں اور ہزاروں مثال آپ سوچتے جائیں. امریکہ کتنا طاقتور ہے, اپنا انڈیا کتنا طاقتور ہے نا. ایک ایک ہتھیار ہے ہمارے ملکوں کے پاس, پیسہ بھی ہے, لوگ بھی ہے, فوج بھی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھو الجبار ہے نا, جبر کرنا اس کے پاس پاور, یعنی اس کے پاس ہے. اب یہ سب فوج لے کر اور ہتھیارات لے کر ان کو بولو کہ بارش برسا لے, تو دھڑ کر کے اوباما بھی گر جاتا ہے اور منموہن سنگھ بھی گر جاتا ہے کہ بھائی تم واحے گرو سے مانگو, کرسچنوں تم اپنے گاڈ سے مانگو, مسلمانوں تم اللہ کو آواز دو, ہندوؤں تم ہون کرو. سب طرف سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی, تیرے پاس بڑی فوج تھی نا, بہت ہتھیار تھے, ابھی بادل میں مار کے پانی برسا دے نا, ہم لوگ ترس رہے, کسان بھوکے مر رہے, کھیتیوں میں اناج نہیں ہو رہا, بہت تم لوگ طاقتور ہے نا. الجبار اللہ تعالیٰ ہے. سارا جو جبر ہے, طاقت ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ تو وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. کوئی بارش نہیں برسا سکتا ہے اللہ نہ چاہے, ہے نا. سب عاجز آ جاتے. اسی طرح سے اپنے فیصلے اللہ تبارک تعالیٰ خود صادر فرماتا ہے. یہ سورج میں طاقت نہیں جس کو تم پوچھتے ہو, اس کو روز نکلنا ہی پڑے گا اور روز شام کو غروب ہونا ہی پڑے گا. کوئی طاقت نہیں ہے اس میں, اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی ہے اور وہ ہے اللہ, اور اللہ ہے الجبار. مجبور کر رکھا ہے اس کو, نکال, تیرا کام ہے نکلنا, میرے بندوں کو روشنی پہنچانا. یہ سورج کا کام ہے. ذرا بھی اپنی مرضی دکھائے گا تو اس کے اوپر کون ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے بھیا کہ سورج کو چلا سکے تو کر اس کی بندگی, کر اس کی پوجا. پتہ چلا نہیں ہے, سب ہتھیار ڈال دیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ المتکبر. اس کی دو تفسیر. ایک تو آدمی اپنے آپ کو بڑا بنتا ہے, یہ 5 فٹ کا آدمی 50 فٹ کا بن جاتا ہے, جو اپنے آپ کو خود سے بڑا سمجھنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ المتکبر,
تکبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہے، کبریائی اللہ کو زیبا ہے، اور جو بڑاپن ہے وہ اللہ کو زیبا ہے. اور اے انسان، کبریائی بھی شرک کی مستی ہے، کبریائی بھی اور خود پرستی بھی بت پرستی ہے. 5 فٹ کے انسان وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا اور یوں چلتا ہے. معاشرے میں چلتے ہیں لوگ، دیکھو نا، کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، سلام. ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو. پیسوں کا نشہ، طاقت کا نشہ، آدمیوں کے ساتھ میں چل رہے وہ نشہ. 5 فٹ کا ہے پٹکڑا، 50 فٹ کا بتا رہے کہ میں اتنا بڑا ہوں. 4 باڈی گارڈ کیا چل رہے بندوق لے کے، تو منسٹر پھولا نہیں سمجھ رہا، اور اس کو پتہ نہیں تیرے باڈی گارڈ وہیں رہ جائیں گے اور تیرے کو اللہ کا کوئی آئے گا، موت کا فرشتہ وہیں ٹھسا کے مار ڈالے گا. اور کتنے کو مار ڈالا اللہ نے؟ سارے اپنی اکوڑ، میں سی ایم جا رہا ہوں، میں ڈی ایم جا رہا ہوں، میں پی ایم جا رہا ہوں، میں اوباما جا رہا ہوں. اور کتنے ہمارے چھوٹے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اکڑ کے چلتے ہیں. محلے میں دیکھو ایسے بہت ملیں گے کارٹون، ان کو کارٹون بولنا چاہیے. 5 فٹ کے ہے، 50 فٹ بڑا بتائیں گے، جبکہ بڑے ہے ہی نہیں. المتکبر، سب پستا ہے، سب چھوٹے چھوٹے. اور اللہ وہ بڑا ہے. بڑائی کس کو زیبا ہے؟ ارے ایک چیوٹی کا پر بھی نہیں بنا سکتا کوئی یار. کوئی دنیا میں ایک آنکھ نہیں بنا سکتا ہے. خون آج تک دوسرے کا لاؤ، سائنس اتنا ترقی پہ آ گیا ہے. بلڈ کوئی تمہارے رشتے میں ہے کیا؟ بی پازیٹیو ہے کیا؟ وہ نگیٹیو ہے کیا؟ ڈھونڈتے ہی بیٹھ تو، بنا لینا خون. المتکبر، اللہ بڑا ہے، یہ سب کام اللہ کے ہے. تو یہ صفت اگر کسی میں آئے تو جاؤ وہ شوق سے اس کی عبادت کرے، مگر یہ سب صفتیں ہونا چاہیے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ عما یشرکون. اتنی صفتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں سب بول رہے، بولو یار، اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. ایک منہ بولے یار، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ. اب اللہ پاک ہے تو کائے سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے اللہ پاک ہے. اللہ کو بھوک نہیں لگتی، باقی سب کو بھوک لگتی ہے، تو اللہ پاک ہے نا بھوک سے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. ہاں اللہ کو نیند لگتی ہے بھائی؟ باقی سب کو. اگر اللہ کو نیند آ جائے تو ابھی یہ چاند ستارے آپس میں ٹکرا جائے. وہاں تو شنکر بھگوان بھی سوتے ہیں، وہ سیریلوں میں دیکھو دکھا رہا ہے. وہ وشنو بھی سو رہا ہے آرام سے سانپ کے اوپر. ارے سو جاوے تو سب بھیڑ جائیں گے. یہ چاند تارے ہوائیں یہ سب کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی؟ کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ بے وقوفو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمزوری سے. کون پاک ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، ان چیزوں سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو. ارے اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے کیا؟ ایسے کام ہے کس کے پاس؟ تو جن کو بھی تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ سب کمزور ہیں، سب کمزور ہیں، اور سب کے اندر گندگی ہے اور سب کچھ کمزوریاں لگی ہوئی. اللہ قدوس ہے، اللہ مومن ہے، اللہ المحمن ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے. اور سبحان اللہ عما یشرکون. آخری آیت سننے میرے بھائی. اب یہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ خالق. خالق تو بہت ہے بھائی. کسی نے پلین پیدا کر دیا تو بولے یار میں نے خالق ہوں. پلین کا خالق ہے نا. کوئی نے سائیکل ہی بنا دی، وہ بھی خالق سمجھ رہا اپنے آپ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسا بہت معنوں میں خالق ہے. مشینیں بنا رہے، ٹی وی بنا رہے، پیدا کرنے والے کے معنی خالق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الخالق کوئی ہے کیا؟
حقیقی خالق کون ہے؟ ارے یہ جتنی چیزیں تم پیدا کر رہے ہو یہ سب بے جان ہے. بہت سننے کی بات ہے. جتنا بھی تمہارا یہ کام ہے اور تم اپنے آپ کو خالق بول رہے ہو تو یہ سب کیا ہے؟ بے جان ہے. یہ ڈیڈ ہے. یہ موٹر تمہاری کیا ہے بھائی؟ جاندار ہے کہ کسی سے پوچھو تو بولے گا نا. پھر مشین، ٹی وی، کمپیوٹر، یہ سب بولیں گے بے جان ہے. ابھی آدمی آپریٹ کرتا ہے اس کو. تو اللہ الخالق ہے. حقیقی خالق کون ہے؟ اچھا پھر یہ جو بھی ہے میٹیریل، یہ میٹیریل جو بھی ہے سائیکل کا، ٹی وی کا، پلین کا، یہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ کائے کا تو خالق بھائی. یہ جو اللہ نے لوکھنڈ، اسٹیل، پلیٹینم، ایلومینیم، پلاسٹک، یہ سب کس کا ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ الخالق ہے. تو اس نے پیدا کیا. اب تو نے اسی کی چیز کو کوئی جوڑا جاڑا، وہ بھی تیرے پاس عقل ہے. ارے بے وقوف، اگر وہ پاگل خانے میں جا کے بولو اس کو بول ٹی وی بنا تو وہی آدمی وہ بنا لے گا کیا؟ تو جس کو عقل دی اللہ تعالیٰ نے، پھر ہنر دیا، پھر اس نے سیکھا، اور پھر یہ اللہ ہی تعالیٰ کی جوڑ جاڑ کے چیز پلاسٹک اور لوہے لکڑی یوں لگا کے میں خالق ہوں بازار میں پھر رہا بولتے. کیا پیدا کیا تو نے؟ یہ تو سب اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا الخالق. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ پہاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب ایسا گناتے چلے جاؤ، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، ہم تھک جائیں گے. وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کون ہے؟ الخالق. اگر الخالق کوئی ہے تمہارا تو جاؤ اس کی عبادت کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الباریو. اب باری کس کو بولتے ہیں؟ بہت زبردست بات. وہ بولتے ہیں انوینٹر کو، موجد بولتے ہیں نا. کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا. ابھی انسان کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی پیدا کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نمونہ ہوتا ہے، سیمپل رہتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کو دیکھ کے بناتا ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے سامنے کوئی سیمپل تھا کیا؟ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی سے بنایا نا، تو اس سے پہلے کوئی آدمی تھا کیا جس کا سیمپل دیکھ کے اللہ نے بنایا؟ بہت سارے. باری کے معنی بھی پیدا کرنے والا ہے، مگر کیسا پیدا کرنے والا ہے؟ ایجاد کر کے. جب کچھ نہ تھا تو تجھ کو کچھ بنا دیا، جب کچھ نہ تھا تو تجھ کو کچھ بنا دیا. تو ابھی یہ پہاڑ ہے، شیر ہے، چیتے ہے، ہاتھی ہے، یہ سب بنایا نا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ دیکھو کہ کچھ نہیں تھا تو کیسا پلاننگ کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کے سامنے کوئی سیمپل نہیں تھا. اگر تم جس کو بھی مانتے ہو، جس کی بھی تعریف کرتے ہو، جس کے بھی آگے تم جھکتے ہو، جس کے بھی آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو پیر صاحب کے، اس میں یہ طاقت ہے کہ بغیر دیکھے کچھ بنا دے. تو آ جاؤ بنا لو. اور پھر اللہ تعالیٰ تو المصور ہے. المصور ہے، صورتیں بنانے والا ہے. تو ایک پینٹر اٹھ کے بولے گا کہ میں بھی مصور ہوں، میرا نام فدا علی ہے، فدا حسین ہے، بہت بڑا پینٹر ہوں. پکاسو ہے میرا نام، بہت بڑا پینٹر ہوں، یورپ کا پکاسو. اچھا پکاسو صاحب، یہ سب آپ نے جو بنایا ہے، پہاڑ بنائے ہیں، تو پہاڑ تم نے دیکھا ہے نا تو بنے نا. دریا بنائے، چڑیا بنائے، سورج بنائے، یہ بنائے گھسرے برس سے. اور بولے میں پینٹر ہوں. ارے یہ کچھ نہیں ہوتا تو تم بناتے تھے کیا؟ اور پھر صورت ہے، تم نے یہ فوٹو بنا دی، یہ ہیرو کی، وہ پہلوان کی، یہ اس کی، ان سب کو دیکھ کے بنا رہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا المصور. تم قطرے حقیر تھے، ناپاک قطرہ تھا انسان منی کا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنا دی بغیر دیکھے ہوئے. اور پھر ایسا کمال کیا کہ کروڑوں انگنت انسان ہے، پھر ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے. ایسا کوئی کارنامہ کر کے دکھا دے، جاؤ اس کی عبادت کرو، اس کو الہ مانو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الباری والمصور لہو الاسماء الحسنی، کہ اس کے تو بہت اچھے اچھے نام ہیں، چاہے جس نام سے تم اس کو یاد کر لو. تو ابھی اوپر سب نام دیا نا،
الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور. یہ تو اتنے نام ایک جگہ ہے. پھر آیت الکرسی میں دیکھو الگ نام ہے، پھر اور جگہ پہ اللہ کی الگ صفت ہے، کہیں غفور ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں رحمان ہے، کہیں کریم ہے، کہیں ستار ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں جی، اسی کے سب اچھے نام ہیں، اور تم جس نام سے بھی چاہو اللہ کو پکارو. اور بندے کو کبھی رحمان نہیں بولنا، بندے کو کبھی غفور نہیں بولنا، بندے کو کبھی ستار نہیں بولنا، بندے کو کبھی عزیز نہیں بولنا. اللہ کو برا لگے گا، اللہ کو برا لگتا ہے، لگا دے اس کے آگے اب کہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد الغفار، عبد الستار، یہ لگانا لازم ہے. اگر کسی نے بول دیا غفار تو وہ پکڑا جائے گا آخرت. یہ غفار ہے، بخشنے والا ہے. ارے یہ عبد الغفار ہے، بخشنے والے کا بندہ ہے. یہ غنی ہے، عبد الغنی، یہ بے نیاز کا بندہ ہے. عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے. بہت سوچنے کی باتیں ہیں بھیا جو بتا رہا ہوں، غور کریں. اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بہت نام ہے، اس کو یاد کرو اس نام سے. اب یہ دیکھیے گا، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اب آسمانوں میں تو ہم کو کم معلوم ہے، زمین کا زیادہ معلوم ہے کہ بھئی انسان ہے، چرند پرند ہے، درندے ہے، مویشی ہے، عشرت الارض ہے، پہاڑ جھاڑ یہ وہ. تو ہم زمین کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں، مچھلیاں یہ ہے وہ ہے، مچھلیوں میں کتنی قسمیں ہیں، تو یہ سب ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری تسبیح پڑھتی ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. یہ سب چیزیں کس کو بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ غور کریں. ارے یہ انسان کو بتلا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہاری، وہ سب کے سب، یہ جہاڑ پہاڑ، چرند پرند درند، کیڑے مکوڑے، یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری تسبیح پڑھتے ہیں. تمہارے جیسے نمک حرام نہیں ہے. تم کھاتے ہمارا ہو اور گاتے ہو دوسرے کی، تم کھاتے ہمارا ہو اور ڈھول باجا دوسرے کے لیے بجاتے ہو، قوالیاں دوسرے کی گاتے ہو. یہ سب ہماری مخلوق جو ہے زمین کی، یہ ہماری تسبیح کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے. تو یہ اور جو کچھ آسمانوں میں، اب آسمان میں کیا ہے ہم کو کیا معلوم، اتنا ہی سمجھ میں آتا فرشتے. اس کے آگے ہم لوگ ٹھس ہیں، ڈھونڈ رہے، منگل پہ جا رہا ہے کوئی چاند پہ جا رہا ہے، ابھی تک کچھ مل رہا ہی نہیں، کوئی مخلوق مل رہی نہیں ہے. ابھی کیا ہے ہم کیسا اندازہ کریں؟ تو زمین کا ہم کو زیادہ معلوم ہے بنسبت آسمان کے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے. اب یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ فلک ہے، یہ سورج ہے، یہ گلیکسی آف ملکی وے ہے، یہ سورج ہے، یہ منگل ہے، یہ مارس ہے، یہ جتنے بھی ہے، یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اور اے انسان نمک حرام، اللہ کا ناشکرا، تو ہی ایک ایسا ہے جس کو سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تو دوسروں کی تسبیح پڑھتا ہے، دوسروں کی مالائے جپتا ہے، دوسروں کی تعریف کرتا ہے، دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ تیری مشکلیں حل کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری حاجت بر لائے گا. اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کی تسبیح کی جائے. سب زمین کی چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آسمان میں جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو اے بندو، آؤ سب تم اللہ کی تسبیح کرو اور جھکا دو اللہ کے سر. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ تعالیٰ. اور آخر میں اللہ نے فرمایا هو العزیز الحکیم. اور یہ سب پر جو ہے تو اللہ غالب ہے، آسمانوں پر اور زمین پر اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور سب پر جو ہے تو قبضہ کس کا ہے؟ اور وہ حکیم ہے، بڑا دانا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اپنے فیصلے سب حکمت کے تحت کر رہا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.